मॉर्निंग। लेमेंस थियोलॉजी के नाम से जो एक सिलसिला मैंने कई माह पहले शुरू किया था, वो लॉकडाउन ख़त्म हो जाने की वजह से बैक बर्नर पर चला गया। आपको मालूम है कि एक दफ़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर ज़िंदगी की नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में मसरूफ़ होते चले गए और इस वजह से ये सिलसिला कुछ पीछे चला गया। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं। बहुत से दोस्तों ने पूछा और मशवरा दिया कि इसको जारी रहना चाहिए। और अब मैं कोशिश करूंगा कि सारी मसरूफियात के साथ साथ इसके लिए भी कुछ वक्त निकलता रहे और आप तक इस सिलसिले को भी मैं पहुंचाता रहूं। आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो उसकी पहली किस्त देख लीजिएगा, लेमेंस थियोलॉजी की, जिसमें हमने बात की थी खुदा की पाकीज़गी की, उसके कुद्स की, द होलीनेस ऑफ गॉड। और हमने गेज करने की कोशिश की थी कि हाउ होली इज आवर गॉड, कितना पाक है। और हमने देखा कि उसकी पाकीज़गी की कोई इंतहा नहीं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फिर इंसान इस कदर नापाक है कि खुदा की पाकी का और इंसान की नापाकी का आपस में कोई मेल नहीं हो सकता। इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन, जिसको कहना चाहिए इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। खुदा की पाकीज़गी का सामना करना एक गुनाहगार इंसान के लिए नामुमकिन है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो नापाकी से पाकीज़गी तक का सफ़र है, हम इसको अपनी कोशिश से भी नहीं सर कर सकते। हम खुदा की पाकीज़गी के उस मयार तक जिसमें उसने इंसान को खल्क किया था, अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से, अपनी इबादत से नहीं पहुंच सकते। वी कैन नॉट अर्न इट, वी डू नॉट डिजर्व इट। और फिर हमने जो हमारा हवाला था यसाया नबी का सहीफा और उसका 6 बाब, वहां पर हमने यसाया को गिरिया करते हुए देखा, मातम करते हुए देखा, जब उसने खुदा को देख लिया। उसने कहा, अफसोस मुझ पर, मैं तो बर्बाद हो गया, आई एम डूम्ड, मैं गुनाहगार हूं, मैं निजस लब लोगों में रहता हूं और मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देख लिया, मैं तो मर जाऊंगा। और हमने देखा बाइबल मुकद्दस में बारहा मकामात पर कि दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। गुनाह का खुदा की हजूरी में एंटर हो ही जाना, या एक गुनाहगार का, इंसान का खुदा की हजूरी में आ जाना मुमकिन नहीं है। हमने ये भी देखा था कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है, चाहे वो कोई पैगंबर हो, कोई बहुत आला रुतबे पर सरफराज कोई शख्स हो। नो, इंसान है तो रास्तबाज नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता। खुदा है तो वो पाक है और बे इंतहा पाक है, उसकी पाकीज़गी भी उसकी तरह ला महदूद है। तो मैंने कहा था फिर करेंगे क्या अगर अपनी कोशिश से भी हम खुदा तक वापस नहीं पहुंच सकते, उसकी पाकीज़गी के मयार को हासिल नहीं कर सकते, तो फिर हम करेंगे क्या? हम तो फिर तबाही के धाने पर खड़े हैं, हम तो फिर हमारा तो कोई चारा नहीं है। और पिछले प्रोग्राम के आखिर में मैंने आपको कहा था, है जहां पर हमें यसाया ये गिरिया करता हुआ नजर आता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, मैं खत्म हो गया, मैं गुनाहगार हूं, मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देख लिया। वहीं पर फिर खुदा हमें हमारे उस डिलेमा में से, उस अलमिये में से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। आइए वापस चलते हैं उस बड़े इम्पोर्टेंट बाब की तरफ जिस पर हम गौर कर रहे थे। मेरी मुराद यसाया नबी के सहीफे के 6 बाब से है।
اور ہم پڑھنا شروع کریں گے 5ویں آیت سے۔ اس آیت پر ہم غور کر چکے ہیں پہلے، لیکن اس پورے کانٹیکسٹ کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ہم اس کو 5ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں لکھا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ Now, this is the human dilemma, the insufficiency of man, the total depravity of man. کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے ماتم کرنے کے، سوائے اپنی حالت پر افسوس کرنے کے۔ ہمارے اختیار میں اور کچھ بھی نہیں ہے، and this is the best we can do۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جھک جائیں، ہم اپنی اس کم مائگی کا اقرار کر لیں، ہم جان جائیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہمارے ذہنوں میں ذرا سا بھی غرور ہے یا تکبر ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ پہلے اپنے اس بیگیج کو ہمیں اتار دینا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، سب سے پہلے the first and the topmost condition is اپنی خودی کا انکار کرے، اس کے بعد اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ جو پہلی چیز ہے جو کہ یہاں پر یسایہ ہمیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، افسوس، اپنی انسفیشنسی پر افسوس کہ میں تو کچھ کرنے کے لائق نہیں، کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اور یہی چیز ہے جو یسایہ کو بچا گئی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بھی بچاتی ہے۔ جب ہم خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی انسفیشنسی کا اقرار کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کی قدرت کام میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پھر اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ خدا نے کیا انتظام ٹھہرایا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پر میں کہتا چلوں کہ خدا ایک ہے تو پھر انتظام بھی ایک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس ایک خدا نے مجھے تو کچھ اور کرنے کو کہا اور آپ سے کچھ اور کرنے کو کہہ دیا، ایک گروپ آف پیپل کو، ایک جماعت کو کچھ اور کہا اور دوسری جماعت کو کچھ اور کہہ دیا۔ نو، if he is one God، وہ اخاد، عبرانی میں اخاد ہے یا اردو اور عربی میں احد ہے، تو پھر طریقہ بھی ایک ہی ہوگا۔ پولس رسول تیموتھیوس سے کہتے ہیں، خدا ایک ہے تو خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہی ہے۔ There cannot be two mediators between man and God. If God is one, then there has to be one mediator between man and God. تو اب خدا نے کیا انتظام کیا؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنے آپ سے واپس اس پاکیزگی کے معیار پر نہیں پہنچ سکتے۔ We can never ever, even in our wildest dreams, imagine to attain that level of holiness۔ ہم ساری زندگی الٹے لٹک کر عبادت کیوں نہ کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر خدا نے ایک پلان دیا، خدا نے ایک منصوبہ دیا، جس کو ہم آگے چل کر بہت سارے دوسرے اینگل سے، زاویوں سے دیکھتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر جب ایک طرف خدا اپنے پورے جلال میں، اپنے پورے جاہ و جلال میں، in all his glory یسایہ کو نظر آتا ہے، اور وہ بھی انتہائی بلندی پر، اونچائی پر، تو دوسری طرف
यसाया को अपना आप और छोटा लगने लग जाता. He thinks he's a sinner, and he is. If he's a human being, he is a sinner. और यसाया कोई छोटा नबी नहीं है, पुराने अहद का बहुत बड़ा नबी बनकर सामने आता है. इंजील नवीस है पुराने अहद का. तो क्या हुआ 6ठी आयत में, उस वक़्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्त पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया. Now what happened? सराफीम को वो पहले भी देख चुका है, और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि सेराफ्स आर मेड ऑफ फायर. अब उनमें से एक, हमने बहुत सौ को देखा खुदा के तख्त के इर्द गिर्द खड़े हुए, और एक तो बेख्तियार चला उठा था, कद्दूस 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 है रब्बुल अफवाज. बेख्तियार, extempore, it just came out of him spontaneously. और यहाँ पर एक और सराफीम अब क्या कर रहा है, another of these seraphs, उसने मज़बा पर से एक जलता हुआ कोयला उठाया. और किस चीज़ से उठाया? दस्तपना से, एक चिमटी से उसने उठाया. आप देख लें, जो आग का बना हुआ है वो उसको चिमटे से उठा रहा है, दस्तपना से उठा रहा है, तो उसकी हिद्दत क्या होगी उस कोयला की. और जो ज़्यादा अहम बात है, कहाँ से वो कोयला लिया जा रहा है? वो मज़बा पर से लिया जा रहा है. पुराने अहद में हम सब जानते हैं कि खुदा ने एक कुर्बानियों का निज़ाम ठहराया. अगर हम एबार की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ख़ता की और जुर्म की और बहुत सारी दूसरी कुर्बानियों का जिक्र हमें मिलता है. sin offerings, guilt offerings and a host of other offerings, जहाँ पर के इंसानी गुनाह के लिए, किसी एक गुनाह के लिए जो किसी एक इंसान ने किया, और फिर योम कफ़ारा पर पूरी उम्मत के गुनाहों के लिए सरदार काहिन कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था. और जो गुनाह की कुर्बानी होती थी उसको सख्त नहीं कुर्बानी, बर्न्ट ऑफरिंग कहा जाता था. इट हैड टू बी बर्न्ट, क्योंकि इंसान का गुनाह उस पर लाद दिया, उस जानवर पर लाद दिया जाता था, और इसलिए उसको मुकम्मल तौर पर जला दिया जाता था. तो खुदा ने जब खैमा इज्तिमा का नक्शा मूसा को दिया तो उसमें एक मज़बा था, और उस मज़बा पर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं, और सख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी जो मुकम्मल तौर पर जला दी जाती थी, ताकि वो गुनाह उस शख्स से वक्ती तौर पर दूर हो जाए. तो ये खुदा का इंतज़ाम था. और ये हम फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि ये रीत यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, एबार की किताब से शुरू नहीं हुई थी. ये दुनिया की क्रिएशन के वक्त से हो चुका था ये फैसला. और हमें वो मेंढा भी याद होगा जो खुदा ने मुहैया किया था अपने पहाड़ पर, मूरिया के पहाड़ पर, इसहाक की खातिर अब्राहम को. तो मज़बा पर से, अब देखिए कि मज़बा गुनाह से पाक करने का, गुनाह से मुआफ़ होने का निशान है पुराने अहद में. उस मज़बा पर वो जानवर जलाए जाते थे, कुर्बान किए जाते थे, जिन्होंने इंसान का गुनाह उनसे दूर करना होता था. सो इट वॉज द although temporary, a way in which sin was taken away from a particular person or a group of people. लोगों के गुनाह दूर किए जाते थे. तो अब मज़बा पर से जब कोयला उठाया गया है तो इसका क्या मतलब है कि यसाया की गिल्ट के लिए, उसके गुनाह के लिए कुर्बानी दी जा चुकी है,
اور وہاں سے وہ علامتاً ایک کوئلہ اٹھایا گیا اور لکھا ہے، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو وہ کام جو انسان اپنی انسفیشنسی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، وہ کام خدا نے کر دیا ایک ایسا انتظام دیکھ کر کہ جس کے وسیلے سے انسان کا گناہ دور ہو جائے اور انسان خدا کی حضوری میں آنے کے قابل ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ کاہنوں کے دالان میں، یعنی خدا کی حضوری تو پاک ترین مکان میں ہوتی تھی ہیکل کے اندر، لیکن وہاں تک آنے سے پہلے باہر، یعنی ایون پاک مکان میں صرف کاہن جا سکتے تھے، اور جہاں تک دوسرے لوگوں کی رسائی کا تعلق تھا، وہاں تک آنے کے لیے بھی اپنے گناہوں کی قربانی چڑھانا ضروری ہوتا تھا۔ اب اس مذبح پر سے ایک کوئلہ لیا گیا، یسایہ کے لبوں کو چھوا علامتاً۔ آپ سوچ لیجئے اگر ایسا حقیقت میں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہونٹوں کی جلد ہمارے بدن میں سب سے نازک جلد گردانی جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی گرم کوئلہ چھو لے تو کیا ہوگا؟ لیکن یہاں علامتاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ تیرے گناہ کس وجہ سے دور ہوئے؟ اس انتظام کے وسیلے سے جو خدا نے مقرر کیا ہے، یعنی مذبح پر جو قربانیاں چڑھائی جائیں گی ان کے وسیلے سے انسانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر یہی لکھا ہے، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی۔ Your transgressions have been taken away from you۔ وہ جس گناہ کا تو نے اقرار کیا کہ میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، وہ گناہ تجھ سے دور کر دیا گیا اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب یہ جو لفظ کفارہ ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی اور دفعہ اس پر بحث کریں گے، لیکن یاد رکھیے کفارے کا مطلب ہے، کفر سے نکلا ہے یہ لفظ، ڈھانپ دینا، ڈھانک دینا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کو ڈھانک دیا گیا، یعنی گناہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کو کور کر دیا گیا تاکہ انسان اس کورنگ کے ساتھ خدا کی حضوری میں جا سکے۔ تو یہاں پر دو طرح کے انتظام ہمیں نظر آئے۔ یسایہ نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اپنے طور پر اپنی بد کرداری کو کور نہیں کر سکتا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ ماتم کرنے لگا، یعنی انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام جو ہے وہ انسان کے گناہ کا فدیہ نہیں دے سکتا، اس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ لیکن دوسری طرف خدا نے مہیا کر دیا ایک ایسا انتظام جس کے وسیلے سے، سبسٹیٹیوشن کے وسیلے سے، افزانے کے وسیلے سے ہمارے گناہ ڈھانکے جاتے ہیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں آنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب پرانے عہد نامے کا مذبح نئے عہد میں صلیب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ عکس تھا، اصل صلیب ہے، اور صلیب پر خدا نے پھر ایک ایسا انتظام کر دیا کہ جو پرماننٹ تھا، جس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہماری بد کرداری ہم سے دور کر دی گئی، اور اب ہم خدا کی حضوری میں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔
سو وہ دوری اپنی جگہ تھی، پاکیزگی میں اور ناپاکی میں. ادھر سے اس دوری کو نہیں پاٹا جا سکتا. وہ خلیج بہت بڑی ہے، وہ قیاسم بہت بڑا ہے. تو خدا نے پھر خود ایک انتظام کر دیا تاکہ وہ انسانوں کے قریب آ جائے. لیکن کن انسانوں کے قریب آ جائے؟ وہ جو اپنا غرور، اپنا تکبر مٹا کر اس کی حضوری میں جھک جائیں، اپنی انسفیشنسی کا اقرار کر لیں اور اس انتظام کو قبول کر لیں جو کہ خدا نے ٹھہرایا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی یسایہ تھا جب اس کی نظر خدا پر پڑی، حالانکہ وہ خدا لکھا ہے نہایت بلندی پر، اور پھر وہاں پر بھی ایک اونچے تخت پر بیٹھا تھا. وہاں پر خدا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور یہاں اتنی دور کھڑے ہوئے ماتم کر رہا ہے کہ میرا تو اب کوئی فیوچر نہیں رہا. آئی ایم ڈومڈ. میری نگاہوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھ لیا. میں تو برباد ہوا، میں تباہ ہو گیا، مجھ پر افسوس. اب وہی یسایہ کیا کہتا ہے 8ویں آیت میں، جب اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اس کی بدکرداری دور ہو گئی، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. اب دیکھیں کہ وہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے جب یسایہ نے خدا کو ایک اونچائی پر، ایک نہایت بلندی پر، ایک اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور بہت دور سے دیکھا، تو اس کو اپنی انسفیشنسی کا ادراک ہوا اور وہ چلا اٹھا مجھ پر افسوس، میں تو ختم ہو گیا، آئی ایم ڈومڈ. لیکن اس ایک عمل کے وسیلے سے کہ جب ایک فرشتے نے مذبح پر سے کوئلہ اٹھایا، وہ سلگتا ہوا کوئلہ اس کے ہونٹوں پر علامتاً لگایا اور کہا کہ اسے تیری بدکرداری دور ہو گئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. تو اب وہی یسایہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے ماتم کر رہا تھا، جب خدا نے کہا کہ کون ہماری طرف سے جائے گا، کون اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر جائے گا، اس کفارے کے، اس بدکرداری کے دور ہونے کے پیغام کو کون لوگوں تک لے کر جائے گا؟ ان ادر ورڈز، کون میرا رسول بنے گا، کون میرا پیغمبر بنے گا؟ Who will be my mouthpiece؟ تو وہی یسایہ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ماتم کر رہا تھا، اب اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. کیونکہ میری بدکرداری دور ہو گئی، تو پھر میں یہ پیغام اپنے بھائیوں تک بھی لے جانا چاہوں گا. I would like to tell them. آگے چل کے خدا اس کو کہتا ہے I mean you are going to fail in your endeavors. تو بھی یسایہ نے نبی بننا، پیغمبر بننا قبول کر لیا. And how did that transformation take place؟ جب یسایہ نے اپنی انسفیشنسی کا اقرار کیا اور اس نے خدا کے اس انتظام کو قبول کر لیا، اس نے اس فرشتے کو اپنے قریب آنے دیا تاکہ وہ سلگتا ہوا کوئلہ اس کے ہونٹوں سے لگائے. میں نے کہا تھا اگر ایک خدا ہے تو طریقے دو نہیں ہو سکتے. آج بھی یعنی یہ کوئی تقریباً 2750 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. آج بھی طریقہ وہی، سب سے پہلے اپنی کم مائگی کا، اپنی انسفیشنسی کا اقرار کریں، اور جب اقرار کر لیں تو اس کے بعد خدا نے جو طریقہ مقرر کیا، اور وہ کون سا طریقہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. It has to be through a sacrifice.
وہ مذہبہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ صلیب سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں قبول کر لیں، خدا کے بھیجے ہوئے انتظام کو قبول کر لیں، تو پھر ہماری بد کرداری ہم سے دور ہو جائے گی، ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو جائے گا. سو واٹ man in his utter depravity could not do, God in his wisdom, in his sovereignty, in his holiness did for us. جو انسان خود نہیں کر سکتا تھا وہ خدا نے ہمارے لیے کر دیا. تو دو ہی طریقے ہو سکتے تھے نا، بلکہ شاید 3 طریقے ہو سکتے تھے اس دوری کو ختم کرنے کے، کہ ایک انسان اپنی کوشش سے خدا تک پہنچ جائے، دوسرا خدا آدھا راستہ آ جائے، انسان آدھا راستہ طے کر لے. لیکن ان دونوں طریقوں کو بائبل مقدس رد کرتے ہیں، اور جو مقبول طریقہ ہے بائبل مقدس میں، معقول طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا جو قادر مطلق ہے وہ اپنی قدرت سمیت پھر وہ ایسا وسیلہ فراہم کر دے جس کے وسیلے سے ہم اس تک پہنچ سکیں. تو اگر آپ بھی یسایہ کی طرح گریہ کر رہے ہیں تو گریہ کرنا بند کر دیں. خدا کی طرف سے وہ طریقہ مقرر ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے ہم آئندہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے ہم اس کی طرف بھی غور کریں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.